وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ آج کی تراویح میں 30ویں پارے کی آخری صورتیں پڑھی گئی ہیں۔ الحمدللہ ختم قرآن ہوا ہے۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں سے قرآن کا ری اسٹارٹ یعنی اثر نو پھر آغاز کیا گیا، جس کے اندر آج کی تراویح میں مختصراً تھوڑی سی آپ تفسیر اس کی سن لیں۔ صورتیں تو بہت ساری پڑھی گئی ہیں آج چھوٹی چھوٹی، مگر ان میں سے چند صورتوں کے بارے میں آپ سماعت کر لیں۔ پہلی صورت جو آج کی اس تراویح کے اندر پڑھی گئی ہے سورہ ضحیٰ، جو خاص طور پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور آپ کی اہمیت اور آپ کے مقام مرتبے کو بتایا گیا ہے۔ چونکہ کفار و مشرکین نے آپ کو یتیم ہونے کا طعنہ دیا تھا کہ آپ تو یتیم ہیں، بے سہارا ہے، کون آپ کو پوچھنے والا ہے، تو حق تعالیٰ جل شانہ نے اس کے جواب میں یہ صورت نازل فرمائی، یوں کہا کہ آپ یتیم نہیں ہیں بلکہ آپ تو یتیموں کے مولا اور یتیموں کا سہارا ہے۔ ہزاروں یتیم آپ کی پرورش پانے والے ہیں اور آپ کی نگرانی میں ہیں، ہزاروں آرفنز کے آپ اسپانسر ہیں، تو اس لیے آپ کی اہمیت کو اس میں حق تعالیٰ جل شانہ نے بتایا ہے کہ بے سہاروں کا آپ سہارا ہے، بھٹکے ہوئوں کا راستہ دکھانے والے ہیں اور گمراہ لوگوں کو صراط مستقیم دکھانے والے ہیں۔ تم کیا میرے محبوب کو جو ہے طعنہ دیتے ہو؟ ہم نے آپ کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ بہرحال یہ ایک صورت ہے۔ اس کے بعد سورہ انشراح کے بارے میں فرمایا گیا ہے، حق تعالیٰ کی توفیق ہوتی ہے اس بندے کے لیے جس کا سینہ دین کے لیے اور اسلام کے لیے کھل جاتا ہے، یعنی اسلام کی باتیں اور دین کی باتیں اس کی طبیعت پر کھل جاتی ہیں اور اس کو جو ہے ہر چیز سمجھ میں آ جائے، یہ حق تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ سے دعائیں مانگتے رہنا ہے کہ اللہ ہمارے سینے کو دین اسلام کے لیے کھول دے، اس کی حقیقت ہمیں سمجھا دے، کیونکہ بسا اوقات بعض چیزیں ایک دم سمجھ میں نہیں آتی، تو اس کے لیے علم کی گہرائی اور مسائل سے واقفیت ہوتی ہے، تو اس لیے اللہ سے دعائیں مانگتے رہنا ہے۔ اسی طرح سورہ 3 میں جس میں اللہ جل شانہ نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جنت میں زیتون اور انجیر وغیرہ دوسری نعمتیں ہوں گی، تو یہ انسانوں کے فائدے کے لیے حق تعالی نے پیدا فرمائی، تو اس کے ایگزامپلس، اس کی مثالیں، اس کے سیمپلس دنیا کے اندر اللہ نے رکھے۔ جنت میں جو نعمتیں ملیں گی وہ ہمیشہ کی رہیں گی، اس کا مزہ بالکل دنیا کی نعمتوں سے الگ ہوگا، اس کی خوشبو الگ، اس کا مزہ الگ اور اس کا اثر الگ، مگر اس کی ایک جھلک اللہ نے دنیا میں رکھ کر کہا کہ دیکھو یہ تو وقتی طور پر میری نعمتیں استعمال کرو، اصل نعمتیں تو تمہیں جنت میں دی جائیں گی جو کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ اسی طرح سورہ علق میں جس میں اللہ جل شانہ نے خاص طور پر ایجوکیشن کے امپورٹنس کو بتایا ہے، اہمیت دی ہے تعلیم کی، کہ حق تعالیٰ سب سے زیادہ پسند فرماتے ہیں تعلیم یافتہ طبقے کو، جو پڑھا لکھا ہو اور اسی طرح قوم کی صحیح رہبری کرنے والا ہو، اس کو دین و شریعت کے بارے میں معلومات ہوں، ایسے ہی دنیاوی تعلیم بھی کیوں نہ ہو، حق تعالیٰ جل شانہ اس کو پسند فرماتے ہیں۔ ٹیکنیکل چیزیں ہیں وہ بھی اپنی جگہ اہمیت رکھتی ہیں، مگر ایجوکیشن کے امپورٹنس ہے جس کی وجہ سے ہر جگہ، ہر وقت، ہر حکومت اور ہر علاقے میں آپ راج کر سکتے ہیں ایجوکیشن کی بنیاد پر، اس کے بینیفٹس ہمیشہ رہنے والے ہیں، تو اس لیے اس کی اہمیت کو حق تعالیٰ نے پہلی وحی میں نازل فرمایا۔ اسی طرح اس کے بعد سورہ قدر ہے جس میں شب قدر کی اہمیت کو بتایا گیا، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ شب قدر 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے، تو جس بندے اور بندی کو یہ توفیق مل جائے اور جنہوں نے 5 طاق راتیں اللہ کی عبادت میں، اس کو راضی کرنے میں اور اس کی تلاش میں گزاری ہیں، عبادت کے اندر جاگ کر، حق تعالیٰ اس کو ضرور شب قدر عطا فرماتے ہیں۔ چونکہ پچھلے جو قومیں گزری ہیں ان کی ایج جو ہے اباؤٹ 1000 ایئرس تھی، 1000 سال سے بڑھ کے عمریں تھی، اور بعض ایسے ایسے لوگ گزرے ہیں جو ہزار سال تک پلک جھپکے بغیر اللہ کی نافرمانی نہیں کرے، پلک جھپکے بغیر ایک سیکنڈ عبادت میں خالی نہیں گزارے۔ تو اب ظاہر بات ہے
اس امت کی عمریں تو 60 و 70 کے درمیان ہیں، کسی پر اللہ رحم کر دے تو وہ 100 تک چلا جاتا ہے، مگر اکثریت تو ایسی ہے کہ اس امت کی عمریں کم ہیں۔ تو صحابہ کرام نے ایک جذبے کے ساتھ، ایک شوق کے ساتھ سرکار کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سے پہلے قوموں کی عمریں زیادہ ہیں، ان کی ایج زیادہ ہے، ان کی عبادتیں بھی ہم سے زیادہ ہیں، تو یقیناً وہ لوگ جنت میں ہم سے زیادہ اونچے درجے پر ہوں گے۔ اب ہم جو ہے اتنی کم عمری میں پھر اتنے اونچے مقامات کو، ایسی ایسی نعمتوں کو جنت کی ہم کیسے حاصل کریں؟ تو حق تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ صورت نازل فرمائی، اپنے بندوں کو تسلی دلائی کہ پریشان نہ ہو، تمہیں عمریں تو کم دی گئی ہیں مگر عبادت کی فضیلت تمہیں بڑھا دی گئی، تو اس لیے ان راتوں کی قدر کرنا ضروری ہے۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کو بھی بتایا ہے احادیث میں۔ تو بہرحال اس میں اور بھی جو ہے بہت سوریں ہیں، اور خاص طور پہ لاسٹ کی جو دو صورتیں ہیں جس کے اندر سورہ فلق، سورہ ناس، یہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں، اور قرآن کریم میں حق تعالیٰ نے اس کو خاص طور پر اس کو جوڑی کے ساتھ اتارا ہے۔ یہ دو صورتیں ایک ساتھ نازل ہوئی، اس کا نام معوذتین بھی ہے۔ معوذتین کے معنی پناہ مانگنا، حفاظت چاہنا، حفاظت شیاطین سے بھی، جنات سے بھی، خبیث مخلوقات سے بھی، اور انسانی شر سے بھی، چونکہ جس طرح شیاطین میں برے ہوتے ہیں انسانوں میں برے ہوتے ہیں، تو انسان کو ہمیشہ اللہ سے دعائیں مانگتے رہنا ہے، اور صبح شام خود بھی پڑھ کر دم کرنا ہے اپنے جسم پر، اور اپنی آل اولاد کو، اپنے گھر والوں کو، اپنی چیزوں کو بھی اس پر دم کرنے سے حق تعالیٰ جل شانہ بری نظر سے، حسد سے حفاظت فرماتے ہیں۔ بہرحال آخری بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ جب بھی آپ قرآن کریم پڑھیں یا سنیں یا کہیں پر بھی قرآن کا دور ہو، تو ان دو صورتوں کے ختم کرنے کے بعد قرآن کو پھر ری اسٹارٹ کریں، یعنی پھر سورہ بقرہ کی شروع کی چند آیتیں پڑھیں، جس سے قرآن کریم آپ پھر دوبارہ شروع کریں گے۔ یہ کیوں کرنا ہے؟ اس وجہ سے کرنا ہے کہ کہیں آپ ذہن میں یہ نہ رکھیں اب قرآن ختم ہو گیا ہے پھر دوبارہ پڑھنا نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ ہم نے ختم ضرور کیا ہے، پھر اسٹارٹ کیا ہے، پھر اس کو دوبارہ پڑھنا ہے، اس کو پڑھتے رہنا ہے، موت تک پڑھتے رہنا، بار بار پڑھتے رہنا ہے قرآن کریم کو۔ تو اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اور اس پر سب کا عمل ہے۔ تو جہاں کہیں بھی ختم قرآن ہو تو پھر سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتیں پڑھ کر قرآن کو ری اسٹارٹ کر دیں، تاکہ ہمارے ذہنوں میں یہ رہے کہ یہ قرآن ہماری زندگی کا ہمیشہ کا رشتہ ہے۔ ایسا نہ ہو کہ رمضان میں قرآن پڑھے وہ سنے اور پھر قرآن کریم بند کر کے رکھ دیے، پھر رمضان آیا تو قرآن کھولیں گے قرآن پڑھیں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ تو اس لیے قرآن کریم سے اپنا رشتہ مضبوط ہونا ہے، اور اس سے ہمارا تعلق قائم کریں۔ اس میں عقیدے کی اصلاح ہے، عمل کی اصلاح ہے، اور معاملات کی اصلاح ہے، پوری زندگی کا سدھار حق تعالیٰ نے اس میں قرآن کریم میں دیا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے، اور قرآن کریم سے مضبوط رشتہ عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیں، ختم قرآن کی دعا کر لیں۔